اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ہم نے دیکھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا، 10 درجات بلند فرماؤں گا اور اتنی ہی رحمت بھیجوں گا۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ والے، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اللہ والوں کے تبرکات۔ انشاءاللہ عز و جل اس پہ ایک ڈیٹیلڈ گفتگو آپ سماعت کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک مختصر سے واقعے سے آغاز کروں۔ چنانچہ سیدنا کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح میں ایک قصیدہ لکھ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں خوش ہو کر اپنی چادر یہ تحفتاً عطا فرمائی۔ سیدنا کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چادر مبارکہ ان کے پاس رہتی تھی۔ جب ان کا وصال ہوا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدس چادر ان کے صاحبزادے سے 20,000 درہم کی عوض خرید لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام خلفاء عیدین میں وہی چادر اوڑھ کر نکلتے، نیز عرصہ دراز تک وہ چادر سلاطین اسلام کے پاس ایک مقدس تبرک کے طور پر باقی رہی۔ تو یہ جو اللہ والوں کے تبرکات ہے، اس کا سلسلہ آج سے نہیں بلکہ یہ بہت پرانا ہے۔ سب سے پہلے تبرکات، یہ تبرک کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ تبرک کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن تبرک جو ہے یہ عربک لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے برکت حاصل کرنا، صحیح، اور جس چیز سے برکت حاصل کی جاتی ہے اس کو متبرک کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اردو میں اسی چیز کو تبرک کہہ دیا جاتا ہے اور اس کی جمع تبرکات ہے۔ صحیح۔ اب برکت حاصل کرنا، برکت کا کیا معنی ہے؟ تو برکت کا معنی ہوتا ہے خیر کثیر، بہت ساری بھلائی کو برکت کہتے ہیں۔ اسی طرح جو قدرتی طور پر چیز بڑھتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، انکریز ہوتی ہے جو چیز قدرتی طور پر، اس کو بھی برکت کہا جاتا ہے۔ اور اب ان سب چیزوں کا جو نتیجہ ہے، جو سبب ہے، وہ ہے تعظیم۔ جب کسی کی تعظیم کی جاتی ہے تو اس سے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں، یا اس قابل تعظیم شخص سے یا اس قابل تعظیم چیز سے جب کوئی چیز مل جاتی ہے، اس کا تعلق ہو جاتا ہے، تو وہ بھی قابل تعظیم ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ اس کو یوں سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر بعض اوقات تو حجر اسود کو بوسہ دیا، صحیح، اور خطبہ حجۃ الوداع اور جو آخری حج فرمایا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے پاس چھڑی موجود تھی اس کے ذریعے سے حجر اسود کو ٹچ کیا اور پھر اس کا بوسہ لیا۔ صحیح۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ جب استلام کرتے تو یا تو چھڑی کے ساتھ کرتے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایسے ہاتھ سے اشارہ کرتے اور اس کو چوما کرتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس کے بعد یہ عمل چھوڑا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں حجر اسود ویسے قابل تعظیم ہے، صحیح۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصا مبارک یا لاٹھی شریف کو اس حجر اسود سے ایک بوسہ مل گیا، جب وہ ٹچ ہو گئی تو اب وہ قابل تعظیم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی کو بوسہ دیا، اور پھر یہی عمل بعد میں صحابہ کرام نے بھی کیا،
اور آج بھی چونکہ حجر اسود کو براہ راست بوسہ دینے کا موقع کم ہی ملتا ہے تو پھر چھڑی کے ذریعے سے یا ہاتھ کے ذریعے سے استلام کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو حجر اسود وہ پہلے ہی قابل تعظیم ہے، لیکن وہ چھڑی مبارک جو پہلے ہی بابرکت تھی کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کی تھی، لیکن پھر بھی اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ بھی استلام کا ایک طریقہ ہے اور تعظیم کا ایک طریقہ کار ہے، جب اس کو ایک اتصال ہو گیا، جب وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی، ایک اس کے ساتھ ریلیشن قائم ہو گیا تو وہ بھی بابرکت ہو گئی اور اس کو بھی اب بوسہ دیا جانے لگا۔ اسی کے متعلق علماء نے فرمایا کہ ایک تو جو قابل تعظیم چیز ہوتی ہے اس کو بوسہ دینا یہ جو ہے وہ مستحب عمل ہے، اسی طریقے سے جو قابل تعظیم چیز کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، جو اس کے ساتھ مل جاتی ہے یا اس کا تعلق اس کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے تو وہ بھی قابل تعظیم ہو جاتی ہے اور اس کا بھی بوسہ دینا یہ مستحب عمل بن جاتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی غیر صحابی کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کو ایسی صحبت میسر آئی، ان کا تعلق ایسے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہوا کہ ایسا موقع کسی غیر صحابی کو نہ ملا، تو یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی برکت حاصل کی جاتی ہے کیونکہ وہ ریلیشن ایک ایسا قائم ہو گیا۔ لیکن یہ مقام و مرتبہ کسی ولی کو حاصل نہیں ہے جو صحابہ کرام کو حاصل ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی جو قابل تعظیم اور برکت حاصل کرنے والی جو فرد تھے، جو شخصیت تھی، ان کے ساتھ ان کا ریلیشن قائم ہو گیا۔ تو جو چیز قابل تعظیم ہوتی ہے اس سے برکت حاصل کرنا اور پھر اس کے ساتھ جو چیز کنیکٹ ہو جائے یا اس کے ساتھ کسی کا ریلیشن قائم ہو جائے تو وہ بھی باعث برکت ہو جاتی ہے اور اس سے بھی برکتیں حاصل کرنا، اس سے بھی فائدہ حاصل کرنا، یہ ایک برکت اور تبرک کا یہ کانسیپٹ ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے انداز سے تبرک کی ڈیفینیشن جو ہے ہمارے فراز مدنی بھائی نے ہمیں یہ بتائی۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ خاک مدینہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سبحان اللہ، یہ اسے نبی کریم علیہ السلام کے نالین کو چومنے کا شرف ملا تو وہ بھی خاک شفا بن کر متبرک ہوئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ والذی نفسی بیدہ ان فی غبارہا شفاء من کل داء، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک خاک مدینہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے خاص طور پر ایک بیماری جزام کے بارے میں فرمایا کہ یہ مدینے کا جو غبار ہے یہ جزام کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو اب اس طرح کا آپ دیکھ لیں کہ کئی ایسی متبرک چیزیں جو ہیں جن کی برکتیں یہ ہمیں ملتی ہیں، اور خاک مدینہ تو وہ تبرک ہے کہ کتنے قصیدے لکھے گئے، کتنے لکھنے والوں نے قصیدے پڑھے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتنی پیاری بات کہی کہ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قرباں دل شہدا ہے ہمارا، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ اللہ کرے کہ ہمارا بھی آخری وقت جب آئے تو ہم مدینہ منورہ کی ہمیں خاک نصیب ہو جائے، بس دعا کریں اللہ تبارک و تعالی نصیب فرما دے۔ تو بہت اچھی بات بتائی کہ ایک تو برکت والی چیز، اور ایک جو شخص تعظیم والی ہے اس سے کوئی چیز منسوب ہو جائے یا ٹچ ہو جائے تو پھر وہ بھی بابرکت یہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ایک سوال کر رہے ہیں، جی سوال ان کا دکھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے گھر میں اتنے سارے تبرکات ہیں اور ہمیں قرآن شریف کے حوالے سے ہمیں کچھ اس کے بارے میں بتائیں۔ اچھا، یہ ان کے گھر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے تبرکات ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ہمیں آپ بتائیے کہ یہ تبرکات کی آیا کوئی اہمیت، کوئی وہ ہے نا کہ بھائی قرآن سے حوالہ دیں، تو کیا فرمائیں آپ؟ دیکھیں، قرآن پاک میں تو اس کا چند مقامات پر تذکرہ موجود ہے، لیکن ضروری نہیں کہ لفظ تبرک جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہو، کیونکہ عربک جو ہے یہ بڑی وسیع زبان ہے اور مختلف الفاظ مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اثر یا بقیہ یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ تبرک کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ایک نبی علیہ السلام کا قول یوں ذکر فرمایا ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُ الْمَلَائِكَةَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ اس کا تو ویسے بیک گراؤنڈ کچھ طویل ہے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی تھے شموئیل علیہ السلام، انہوں نے ایک بادشاہ کے آنے کی خوشخبری سنانی تھی، ان کی کوئی علامت، کوئی سمٹمز بیان کرنے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو اس کی کیا نشانی ہوگی۔ تو یہ تابوت سکینہ ہی تھا کہ جس کے بارے میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ جب یہ تمہارے پاس آ جائے گا تو سمجھ لو کہ ان کی بادشاہ جو نیک تھے وہ تمہارے پاس آ جائے گی، اور پھر ان کو آگے جو بھی معاملات کرنے تھے اس کے لیے وہ تیار بھی کرنا تھا۔ اب یہ جو تابوت تھا
یہ ویسے بنی اسرائیل میں پہلے ہی چلتا چلا آ رہا تھا، اور وہ جنگ کے موقعوں پر یا دیگر مواقع پر اس کو آگے رکھ کر اسے برکتیں حاصل کیا کرتے تھے، لیکن انہی کی بدعمالیوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے یہ ان سے واپس لے لیا گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان کو جو ہے یہ تبرک حاصل ہو گیا۔ اب اس کے اندر موجود کیا تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان کے جو نبی تھے انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ وہ جو بادشاہ آنے کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ آ جائے گا، تابوت آ جائے گا، اور یہ تمہارے لیے جو ہے وہ تمہاری رب کی طرف سے اطمینان کا باعث ہوگا۔ اور اس تابوت کے اندر ہوگا کیا؟ فرمایا اس تابوت کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے جو تبرکات ہیں، جو بقایا جات ہیں، اسی کو تبرک کی کہتے ہیں، جو باقی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوں گی، اور یہ تمہارے لیے کھلی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ تو اس کے متعلق جو مستند تفاسیر ہیں، جلالین شریف ہے، مدارک ہے، خازن ہے، اس کے علاوہ دیگر تفاسیر کے اندر یہ بات واضح طور پر بیان کی کہ اس تابوت کے اندر، باکس سمجھ لیں آپ، اس باکس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے لباس اس کے اندر موجود تھے، آپ کے نالین اس کے اندر موجود تھے، اسی طرح آپ کا عصا مبارک، پھر ہارون علیہ السلام کے تبرکات اس کے اندر موجود تھے۔ اسی طریقے سے جو توریت شریف تھی اس کی کچھ تختیاں بھی اس کے اندر آپ رکھا کرتے تھے، اور جب یہ تبرک کا باکس وہ بنی اسرائیل اپنے سامنے رکھتے تھے تو ان کے لیے اطمینان کا باعث ہوتا تھا، اور ان کو کئی مقامات پر یہ سکسیس ہوتی تھی، فتوحات ان کو نصیب ہوتی تھیں۔ تو یہی تو تبرک کا کانسیپٹ ہے کہ جو اللہ والا ہے وہ خود بھی باعث برکت ہے، اور اس کے ساتھ جو چیز منسوب ہو جاتی ہے، جو چیز ٹچ ہو جاتی ہے، وہ بھی باعث برکت بن جاتی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ باکس تھا، اس کے اندر جو چیزیں تھیں اسی سے ہی وہ برکتیں حاصل کیا کرتے تھے، اور یہاں سے یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے تفسیر کے اندر کہ پہلے تو ان کے پاس یہ باکس موجود تھا، یہ اس کی تعظیم کرتے تھے، برکتیں حاصل کرتے تھے، لیکن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جب ان سے یہ واپس لے لیا گیا اور قوم عمالقہ کے پاس جب یہ پہنچ گیا تو وہ ان تبرکات کی بےادبی کیا کرتے تھے۔ جب وہ بےادبی کرنا شروع ہوئے تو ان کو طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کے اندر امراض جو ہے وہ آ گئے، اور بہت زیادہ یہ پریشان ہو گئے۔ ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان تبرکات کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانی ہو رہی ہے، یعنی وہ کم سے کم اتنے سمجھدار تھے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو مسائل آ رہے ہیں یہ ان تبرکات کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کو واپس بھجوا دیا کسی بھی طریقے سے، اور جب یہ وہاں پر پہنچا تو بنی اسرائیل کے لیے یہ ایک نشانی تھی کہ اب بادشاہت والا سلسلہ ہونے والا ہے اور ہمیں آگے تیاریاں کرنی ہے۔ تو یہ تبرکات کا کانسیپٹ ہے، یہ پوری باتیں قرآن میں موجود ہیں، بالکل قرآن پاک میں واضح طور پر تفسیر کون سی فرمائی؟ تفسیر ہے جلالین کے اندر ہے، اور یہ جلالین ایسی تفسیر ہے کہ تفسیر جلالین کئی مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، پھر تفسیر مدارک، خازن، یہ بھی مستند ترین جو ہے وہ تفاسیر ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے متعلق فرمایا، یوسف علیہ السلام کا وہ قمیص کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے چلتا چلا آ رہا تھا، اور یہ قمیص ان کے پاس یوں سمجھ لیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو تعویذ بنا کر عطا کیا تھا۔ جب یہ چلے گا پورا سلسلہ ہوا، یوسف علیہ السلام کا یہ قول، اپنے بھائی کو کہا کہ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈالو، جو ظاہری طور پر جو ان کی جو نظر ہے جو کمزور ہو گئی تھی، کچھ کمزور ہو گئی تھی، تو وہ کمزوری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ان کی روشنی دوبارہ آنکھ کی واپس آ جائے گی۔ اور پھر آگے چل کر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فلما ان جاء البشیر، جب خوشخبری دینے والا آیا، القاہ، اس نے وہ جو قمیص تھی وہ علی وجہہ، جو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو فرتد بصیرا، تو ان کی جو روشنی جو کم ہو گئی تھی وہ واپس آ گئی۔ تو یہی تو تبرک کا کانسیپٹ ہے، حالانکہ یعقوب علیہ السلام خود بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہاں سے یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھجوائی کہ یہ قمیص یہ کیوں بابرکت ہے؟ کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے چلتی ہوئی چلی آ رہی ہے، میرے والد تک پہنچی، پھر میرے والد نے مجھے عطا فرمائی، تو یہی قمیص جو پہلے سے بابرکت ہوئی ہوئی ہے، یہ قمیص لے جاؤ، ان کے چہرے پر ڈالو تو ان کی روشنی واپس آ جائے گی۔ تو یہی تبرکات کا کانسیپٹ ہے جو میں نے ابتدا میں بیان کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے اچھے انداز سے ہمارے فراز بھائی نے یہ بتایا کہ تبرکات کی کتنی چیزیں جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر ہوا۔ تبرک کے لیے ایک بڑا ہی زبردست لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا وہ ہے شعائر اللہ۔ جی ہاں، شعائر اللہ کے معنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ لفظ 4 مرتبہ آیا ہے۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام یا اپنی قدرت یا اپنی رحمت کی علامت قرار دیا، ہر وہ چیز جس کو دینی عظمت حاصل ہو، اس کی تعظیم مسلمان ہونے کی علامت ہو، یہ اس کو وہ شعائر اللہ، یہ فرمایا کہ وہ شاعر اللہ ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام، مشائخ یعنی اولیاء کرام، یہ سب کی یہ جتنی بھی یہ بابرکت چیزیں ہیں، تو فرمایا کہ یہ بھی جو ہے یہ سب کی سب یوں سمجھے کہ یہ تبرک کے طور پر یہ استعمال ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام، مشائخ یعنی اولیاء کرام اور علماء، یہ بھی شاعر اللہ میں داخل ہیں۔
بلکہ یہ تو شاعر اللہ بنانے والے ہیں، یعنی جس چیز کو ان سے نسبت ہو جائے وہ شاعر اللہ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے پھر مثال دی کہ کعبہ شریف اس لیے معظم ہوا کہ اسے کس سے نسبت ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام سے نسبت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو بنانے والے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کی تعمیر معاونت کرنے والے۔ آپ دیکھیں وہ پتھر جو مقام ابراہیم ہے اسے کس سے نسبت ہے؟ یہ کس کا تبرک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک پیر اس پر لگے اور یہ نشانی بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا ارشاد فرما دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو جگہ ہے اس کو مقام جو ہے اس کو نماز کی جگہ بناؤ۔ تو پورے کعبے کی فضیلت اپنی جگہ پر، مگر سبحان اللہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا ذکر جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ آیا ہے۔ ایک بات عرض کر دوں تو ہوتا یہ کہ طواف کے بعد جو ہے نا لوگ وہیں پہ کھڑے ہو کے چار کی وہ ٹولیاں بنا لیتے ہیں اور ایک جنا نماز پڑھا ہوتا ہے پھر دوسرے کو موقع دیتے ہیں۔ یاد رکھیے ایسا نہ کریں کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو، بلکہ اگر آسانی ہو تو وہاں پڑھ لیا جائے، اس کے پیچھے سیدھ میں پڑھ لیا جائے، اور نہ ہو تو پھر کہیں بھی آپ یہ مطاف میں پڑھ لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہو جائے گی۔ اس کی اور بھی مطلب اس میں آسانیاں ہیں کہ اس میں کئی آسانیاں ہیں کہ یعنی مسجد الحرام میں یہ تو یعنی جہاں بھی آسانی ہو دوسرے کو تکلیف نہ ہو تو یہ پڑھ لیں۔ اسی طریقے اس کا جو یہ جو آپ آسانی والی بات کر رہے ہیں، بلکہ جو اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں، یہ خود جو استلام کا جو کانسیپٹ ہے کہ اگر حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا جا سکتا تو پھر لکڑی کے ذریعے سے اور اس کے ذریعے سے بھی ممکن نہ ہو تو پھر ہاتھ کے ذریعے سے اس کو استلام کر کے ہاتھ کو چوم دیا جائے، تو اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو پریشانی سے بچانا ہے۔ اس کا روایت میں بھی ذکر ہے اور علماء کرام نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ چونکہ لوگ تکلیف میں آ سکتے ہیں اور یہ دھکم فیل ہو سکتی ہے، کسی کو ایزا ہو سکتی ہے، اور وہ مقام ایسا نہیں ہے جہاں پر زور آزمائی کی جائے، وہ مقام ایسا ہے جہاں پر عاجزی کرنی ہے اور عاجزی کرنے ہی کی جو ہے وہ برکتیں نصیب ہوں گی، اس وجہ سے یہ استلام کا کانسیپٹ ہے۔ اچھا اب یہاں جب کعبہ شریف کی جب یہ بات آئی تو سبحان اللہ آپ دیکھیے کہ یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، کعبہ شریف بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، معاونت کرنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اچھا سید الانبیاء علیہ السلام نے اس سے محبت فرمائی۔ میدان عرفات یہ حج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا شاعر منہ جہاں حاجی قربانی کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کے نشانوں میں سے ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہاں پر حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے لیے 7 چکر لگائے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ننھے تھے یعنی بچے تھے، اور آپ نے اپنی ایڑیوں کے ذریعے جب وہ آپ روئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقدس پانی آب زمزم کا پانی جو ہے وہ یہاں سے جاری فرما دیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بابرکت یہ جگہ ہیں، اور فرمائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یہ بھی یوں سمجھے کہ یہ تبرکات ہیں۔ اچھا اگر ہم تبرکات پر یہ آئے ہیں تو ایک تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا، اس میں کیا مزید کچھ ایڈ فرمائیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ قرآن پاک میں تو زیادہ مشہور یہی 2 مقام ہیں، لیکن اگر آپ بخاری اور مسلم شریف کی احادیث کو گنوانا شروع کریں تو شاید ہمارا سلسلہ کم پڑ جائے، اور احادیث کثرت سے جو ہے وہ اس ٹاپک پر موجود ہیں۔ یعنی بعض لوگ قرآن پاک کے بعد بخاری اور مسلم بس یہ دکھا دو، تو اگرچہ اس کا پہلے ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ احادیث کی کتابوں کا دائرہ بڑا وسیع ہے، لیکن اگر خاص اس ٹاپک پر بات کی جائے تو بخاری شریف اور مسلم شریف کی کئی احادیث آپ کو مل جائیں گی جس میں تبرک کا کانسیپٹ بھی موجود ہے، بلکہ لفظ برکت بھی ان کے روایت کے اندر موجود ہے۔ جیسے کہ ایک روایت ہے مسلم شریف میں بھی اور بخاری شریف میں بھی ہے، الفاظوں کا کچھ فرق ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر لا کے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھ لیں کہ اس کو مزید بابرکت بنانے کے لیے قبول فرما لی، اور آپ کو اس وقت اس چادر کی ضرورت بھی تھی، آپ نے وہ لے لی، اور چونکہ صحابہ کرام موجود تھے وہ دیکھ رہے تھے، تو ایک صحابی نے اس چادر کا مطالبہ کر دیا، یوں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے عطا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، وہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو عطا فرما دی۔ اب جو دیگر صحابہ کرام موجود تھے وہ دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی حاجت تھی، اور آپ نے پھر بھی یہ چادر جو ہے وہ مانگ لی ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں نے جو ہے وہ صرف اس لیے مانگی، یعنی اس چادر کا سوال میں نے صرف اس لیے کیا ہے، وہاں الفاظ ہے رجوت برکتہا، کیونکہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن لیا ہے، اب وہ مس ہو گئی ہے، تو اب یہ اتنی بابرکت ہو گئی ہے، تو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا جو ہے وہ کفن اس چادر کے اندر بنے۔ اور پھر بعد میں سال فرماتے ہیں، بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، کہ بعد میں ان صحابی کا کفن یہی چادر بنی۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں، ایک روایت ہے کہ جس میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ تشریف لے جاتے تھے، ان کو برکتوں سے نوازتے تھے اور وہاں پر آرام بھی فرماتے تھے۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور بستر پر آرام فرمانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوشبودار پسینہ تھا وہ نکلنے لگا، تو چمڑے کا جو بستر تھا اس پر وہ ٹچ ہوتا اور پھر اس سے نیچے تشریف لا رہا تھا۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈبیا لے کر آئیں اور وہاں سے اس کو پہنچ کر نچوڑ کر اس ڈبی کے اندر بند کرنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو وہاں پر ان کے بھی یہی الفاظ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے برکت حاصل کریں، لِسِبْيَانِنَا، ہمارے بچوں کے لیے باعث برکت ہو جائے، تو اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوشبودار بابرکت پسینہ ہے وہ میں اس میں جمع کر رہی ہوں۔ تو وہاں تو باقاعدہ برکت کے الفاظ ہیں۔ اور پھر کئی روایت اگر میں گنوانا چاہوں بخاری مسلم کی، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کا بچا ہوا پانی عطا فرمایا، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر تشریف لے گئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا مجمع تھا، وہاں پر جیسے ہی صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا بچا ہوا پانی تشریف لایا ہے، تو صحابہ کرام وہاں پر جو ہے وہ قریب آ گئے اور اس پانی سے برکتیں حاصل کرنے لگے۔ وہی تبرک کہ برکتیں حاصل کرنے لگے، کوئی اس پانی کو حاصل کر رہا ہے، کسی کو پانی نہ ملا تو وہ ایسے صحابی کے ٹچ کر رہا ہے کہ جس کے اوپر کچھ تری پہنچ گئی ہے، کچھ کہیں سے بس مجھے کہیں قطرہ مل جائے اس بابرکت پانی کا، تو یہی تبرک کا کانسیپٹ ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر بال جو ہے وہ اتروائے، منڈوائے، تو جب سیدھی طرف منڈوائے تو وہ بال جو تھے وہ آپ نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے اور فرمایا کہ اس کو بانٹ دو، تو آپ باہر تشریف لے گئے اور آپ نے وہ بال مبارک صحابہ کرام علیہم رضوان میں بانٹے۔ پھر اسی طرح جو دوسری جو سیدھی جانب تھی اس کے بال مبارک بھی عطا فرمائے اور پھر یہ آپ نے وہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کو جا کے عطا فرمایا۔ تو یہ تبرک کا کانسیپٹ صحابہ کرام کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ اگر خلاصتاً میں بیان کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ مبارک تھے اس سے شفا حاصل کی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک وہ یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ ہماری قبر میں رکھ دیے جائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے اس کو ادب کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اس کی تعظیم کیا کرتے تھے اور یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ کسی طرح یہ ہمارے لیے جو ہے وہ باعث برکت یوں بن جائے کہ قبر میں بھی ہم اس کو ساتھ لے کر جائیں، اور باقاعدہ وصیتیں کر کے جاتے تھے کہ ہمارے جانے کے بعد یہ تبرکات ہماری قبروں میں رکھ دیے جائیں تاکہ ہمیں اس سے برکتیں حاصل ہوں۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات یہ فرمائی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ آپ دیکھیں تو بڑا ان کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک کرتا مبارک تھا، ایک تیبند شریف تھا، ایک چادر تھی اور چند منہ مبارک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت یہ وصیت فرمائی کہ ان مقدس کپڑوں میں مجھے کفن دیا جائے اور ناخن شریف و منہ مبارک میرے منہ اور ناک پر رکھ دیے جائیں اور میرے سینے پر پھیلا دیے جائیں اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دیا جائے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا تبرکات کے حوالے سے کتنا پختہ یہ عقیدہ تھا۔ اچھا آڈیو کالز دے دیجیے۔ جی سگے عطار محمد ساجد عطار عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ پروگرام اللہ والے جاری وساری ہے۔ آج کا موضوع بڑا ہی پیارا ہے، اللہ والوں کے تبرکات۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے تبرکات کی۔ فضیل بھائی سے عرض ہے کہ اللہ والوں کے تبرکات گھر میں رکھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں اور اس کی کیا برکتیں ہیں، اور تبرکات کا کس طرح ادب رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی قسم کی ایک ویڈیو کال بھی ہے، جی ویڈیو کال دکھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن کے گھر میں تبرکات ہوتے ہیں ان کو کیا کیا اس کا ادب کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ دیکھیے یہ کیسے کیسے گھر بنائے ہوئے ہیں اور کیسی کیسی کوششیں یہ تبرکات کے لیے کی ہیں، تو کیا حضرت کیا فرماتے ہیں اس سوال کے بارے میں، کیا فرمائیں گے؟ لیکن ظاہر ہے کہ تبرکات ہیں تو ان کا ادب کرنا تو ضروری ہے، اور ادب کے اوپر پورا سلسلہ ہم کر چکے ہیں۔ تو ادب کتنا ضروری ہے، کتنی اس کی اہمیت ہے، تو یہ ہمارے جو سلسلے ہیں اس کو دیکھیں گے یا جو ہمارا پچھلا سلسلہ ہے اس کو دیکھیں گے تو ڈیٹیل سے معلومات حاصل ہوں گی۔ بہرحال تبرکات جو ہیں اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ادب کرنا ضروری ہے کہ جس کمرے میں وہ رکھے جائیں وہاں جو کمرہ ہے اس کو بھی کسی قسم کی تصویریں وہاں پر نہ ہو، یا کوئی بعض اوقات ٹی وی رکھے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی ایسے گناہ برے آلات ہوتے ہیں، تو ایسے ویسے تو گھر میں ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن بالخصوص جس کمرے کے اندر تبرکات ہیں وہاں پر جو ہے وہ خاص ادب و احترام کے ساتھ خوشبو ہو، صاف ستھرا وہ کمرہ ہو، جتنا آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہو، جتنی استطاعت ہے اس کو آپ جتنا سجا کے رکھیں گے، جتنا خوبصورت رکھیں گے، انشاءاللہ خود کا بھی جو ہے وہ دل مزید اس کی طرف مائل ہوگا، اور جو آنے والے لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ دلچسپی میں اور مزید اضافہ ہو جائے گا۔ بسا اوقات چیز تو بڑی بابرکت ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، لیکن جس انداز میں اس کو رکھا جاتا ہے تو وہ آنے والا بسا اوقات
اس انداز میں مائل نہیں ہو پاتا. حالانکہ تبرک تو تبرک ہے, آنے والے کو اس سے برکت ہی حاصل کرنی ہے, لیکن بس ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر وہ ظاہری طور پر اس کو یوں سجا کر نہیں رکھا ہوا تو وہ دل کا میلان جو ہے وہ اس طرف جاتا نہیں ہے. تو یہ کہ جب دوسروں کو بھی بسا اوقات بلایا جاتا ہے کہ اس سے برکتیں حاصل کریں لوگ, تو یوں تھوڑا سا خوبصورتی, صاف ستھرا, اور پھر وہاں پر جتنا بھی آپ خوشبو کا اہتمام کر سکیں, اور اگربتی اگر سلگا سکتے ہیں تو, یا لوبان, جو بھی خوشبو آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ اس کو آپ سلگائیں. اسی طرح وہاں پر جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ جس طرف تبرکات موجود ہیں اس طرف پیٹھ نہ کی جائے, اور بالکل اپنی باادب ہو کر, ہاتھ باندھ کر, سر جھکا کر وہاں پر جو ہے وہ درود و سلام پڑھا جائے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تبرکات ہیں تو درود پاک کی کثرت کی جائے. اسی طرح اگر دیگر افراد کی یا دیگر ہمارے بزرگان دین کی, انبیاء کی اگر وہاں تبرکات موجود ہیں تو درود پاک تو ویسی باعث برکت ہے اور ثواب کا کام ہے, وہ پڑھا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ وہاں پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں, تو کوشش کی جائے کہ اپنی آواز کو جو ہے وہ پست رکھا جائے, فضول گفتگو وہاں پر نہ کی جائے. وہ مقام ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی فضول گفتگو کی جائے یا شور شرابہ کیا جائے. وہ تو برکت ہے, جگہ ایسی ہے کہ جہاں سے ہمیں برکتیں حاصل کرنی ہے. بسا اوقات اس طرح کی معمولی, جو ہماری نظر میں معمولی ہوتی ہے, اس سے ہمارے اعمال ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کے آداب جو سکھائے گئے, وہیں فرمایا گیا کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. تو جو تبرک موجود ہے بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کا, گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں, گویا کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ مبارک ہے ظاہر ہے اس کے اندر بھی حیات موجود ہے. تو یہ ادب کا جو تقاضا ہے, اور یہاں پر اس جگہ کا تقاضا ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ ادب کیا جائے. تو یہ ہے کہ ادب ظاہر ہے کہ یوں سکھانے سے نہیں آتا, خود ایک بندے کی قلبی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اس مقام کا قلبی طور پر ادب کرتا ہے, وہاں تعظیم کرتا ہے. تو یہ ہے کہ اس طرح کے طریقے بعض علماء نے بھی بیان کیے ہیں. تو کمرے کو خاص طور پر یہ ہے کہ اچھے انداز میں اگر خوشبو وغیرہ کا اہتمام کیا جائے, سجاوٹ کا اہتمام کیا جائے, اور جس وقت زیارت کی جائے تو اس وقت پیٹھ نہ ہو, اور گفتگو بلند آواز میں نہ اور فضول گفتگو نہ ہو. ان چیزوں کا خاص اہتمام کیا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, کئی گھروں کے اندر جو ہے نا وہ منہ مبارک شریف یہ کرم فرما ہوتے ہیں, تشریف فرما ہوتے ہیں. تو منہ مبارک شریف کے کیا کہنا ہے؟ سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے بھی چند منہ مبارک حاصل کر لیے. جب کوئی بیمار ہوتا تو میں ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر وہ پانی مریض کو پلاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا کر دیا کرتا. سبحان اللہ, یہ کتنی بابرکت چیز ہے. باقی جس طرح حضرت نے وہ تبرکات کی اس کے ادب کے حوالے سے فرمایا, آپ سوچیں کہ جس گھر میں تبرک ہو, یہ منہ مبارک موجود ہوں, یہ تبرکات ہوں, کیا اس گھر کے اندر فلم چلنی چاہیے؟ کیا اس گھر کے اندر گناہ کے کام ہونے چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بہت زیادہ ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ذہن اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص تھا, بڑا مالدار تھا, تاجر تھا وہ بہت بڑا. تو اس کے پاس ویسے تو بہت زیادہ مال و دولت تھا, لیکن اصل جو مال تھا اس کے پاس, یعنی اصل جو بابرکت چیز تھی, وہ منہ مبارک اس کے پاس موجود تھے. 3 اس کے پاس منہ مبارک تھے. جب اس کا انتقال ہوا تو بھائیوں, 2 اس کے بیٹے تھے, ان 2 بھائیوں نے جو وراثت کی تقسیم کاری تھی اس میں وہ حصہ تو لے لیا, لیکن جب منہ مبارک کی باری آئی تو بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ ایک میں نے رکھ لیا, ایک آپ نے رکھ لیا. تیسرے کے اس نے کہا کہ معاذ اللہ ہم 2 حصے کر لیتے ہیں اور یوں ہم تقسیم کر لیتے ہیں. چھوٹا بھائی لرز گیا, خوف میں آ گیا کہ منہ مبارک کی اس طرح تقسیم کاری. تو اس نے کہا کہ بھائی جو مال و دولت ہے نا وہ آپ سارا مجھ سے لے لو, لیکن یہ منہ مبارک مجھے جو ہے نا وہ آپ دے دو, میرے لیے سب سے بڑی جو دولت ہے نا وہ یہی ہے. اس نے وہ منہ مبارک لے لیا. اب جیسے ہی اس نے منہ مبارک اپنے پاس لیا تو اب آگے چل کر اس کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا مال و دولت عطا فرمایا کہ اس کے لیے وہ کفایت کرنے لگا. اور جو دوسرا بھائی تھا اس کے ساتھ یہ معاملات ہوئے کہ اس کا کاروبار سارا برباد ہو گیا, اور وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا, یہاں تک کہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا. اچھا, منہ مبارک کی اور ادب کی صرف یہاں تک برکتیں نہیں ملی. جب اس شخص بندے کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کو ایسا مقام و مرتبہ ملا کہ ایک شخص کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منہ مبارک کی برکت سے ایسا مقام دیا ہے کہ جو اس کی قبر پہ جا کے دعا کرے گا اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لے گا. جو پریشانی ہوگی اس کی قبر پر جا کے جب دعا کی جائے گی, اس سے التجا کی جائے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو حل فرما دے گا. تو یہ منہ مبارک کی برکت اس کو دنیا میں بھی حاصل ہوئی ادب کرنے کی, اور پھر اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ پاک نے ایک ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ لوگوں کو اس کی طرف مائل کر دیا کہ چونکہ یہ با ادب تھا, اب تم اس کے پاس جا کے اس کا ادب کرو, اس سے التجا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانی حل فرما دے گا. دیکھیں فرض میں کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کمرے بنائے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, بہت زیادہ خیال کرتے ہیں, ربیع الشریف میں اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں. واقعی وہ بڑے خوش نصیب ہیں.
اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوب اس کی برکت عطا فرمائے۔ اچھا، ایک میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت نے مسجد بیت کے حوالے سے کافی تذکرہ کیا، تو اگر یہ تبرکات مسجد بیت ہی کے اندر رکھ دیے جائیں، یعنی ایسا کمرہ ہو کہ جس کو مسجد بیت بھی قرار دے دیں، یہ تبرکات بھی ہوں، وہاں نمازیں بھی پڑھیں، وہاں درود پاک بھی پڑھتے رہیں، تو اس کی اور برکتیں نہیں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ؟ مدینہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ منہ مبارک تو ویسے ہی اتنے باعث برکت ہیں کہ گھر کے کسی بھی کونے میں رکھے جائیں تو وہ مزید اس میں برکتوں میں اضافہ ہی کرنا ہے، لیکن یہ کہ ڈبل یوں کہ سمجھ لیں کہ فائدہ حاصل ہو جائے گا کہ وہ جو امیر علیہ سنت کی ترغیب ہے اور بزرگان دین کا بھی ایک طریقہ کار رہا ہے کہ وہ چونکہ نوافل کے لیے اپنے گھر میں خاص جو ہے وہ اہتمام کرتے تھے، بلکہ اس سے مجھے ایک اور روایت بھی یاد آ گئی کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے، تو یہ مسلم شریف کی غالباً حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر میں تشریف لائیں اور اس مقام پر آ کے آپ نوافل ادا کر لیں تاکہ میں اس کو جو ہے وہ اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں اور میں یہیں پہ نماز پڑھا کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہ تشریف لائے اور وہاں پر نماز ادا فرمائی، تو پھر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ مسجد بیت کی بات نکلی تو روایت بھی ذہن میں آ گئی، تو بالکل یوں مسجد بیت بھی بنائی جائے اور جو تبرکات آپ کے گھر میں موجود ہیں اس کو اسی مقام پر رکھیں، خوشبو لگا کر رکھیں، بلند جگہ پر رکھیں، تو انشاءاللہ اور برکتوں میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی کال سنائیے۔ میرا نام محمد امان اتاری ہے، اللہ والے پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ حسین بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا صحابہ کرام کس طرح ادب فرمایا کرتے تھے، اس پر مدنی پور ارشاد فرما دے۔ چلے، کافی ساری گفتگو تو الحمدللہ ہو گئی، مزید اس میں کچھ ایڈ کریں گے یا یہ کافی ساری گفتگو ہو گئی الحمدللہ؟ اچھا جی، تیسری کال سنائیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا خواب میں حضور نے کسی کو تبرکات دیے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ سوال بڑا اہم کہ تبرکات خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی عطا فرمائے ہو، کیا فرمائیں گے؟ اس کے تو کئی واقعات مل سکتے ہیں، لیکن ایک واقعہ میں آپ کو ایسا سناتا ہوں کہ جو بعض منکرین ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا کہ واقعی تبرکات کی حقیقت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی یعنی یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی ایسی شخصیت ہے کہ جن کے اوپر یعنی سارے یوں سمجھے کہ ان کا اتفاق ہے، کہہ سکتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب انفاس العارفین میں اپنے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ انہی کی زبانی نقل کیا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ یہ بیمار ہو گئے اور اتنا ان کو بخار ہو گیا کہ اب حالت تشویشناک ہونے لگی اور گویا کہ اب یوں سمجھا جا رہا تھا کہ ان کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، یعنی اتنی تشویشناک ان کی حالت تھی۔ تو اب یہ حالت غنودگی میں رہتے تھے، گفتگو بھی نہیں کر پاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آرام کر رہے تھے، اسی غنودگی کے عالم میں ان کی آنکھ جب لگی اور چونکہ بیماری کے عالم میں تھے تو ان کو خواب میں ان کے والد شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مبارک ہو بیٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عیادت کے لیے تشریف لانے والے ہیں، لیکن فرمایا کہ جس جانب آپ کے پاؤں ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جانب سے تشریف لے آئیں گے، لہٰذا آپ اپنا رخ تبدیل کر لیں۔ اب جیسی ان کی آنکھ کھلی تو بول نہیں سکتے تھے، لیکن اشارے سے اپنے شاگردوں کو کہا کہ میرا رخ تبدیل کر دو۔ جب رخ تبدیل کیا گیا دوبارہ ان کی آنکھ لگی اور پھر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور یہ کہتے ہیں شاہ عبد الرحیم کہ میں خواب کے اندر رونے لگا اور میری عجیب سی ایک کیفیت ہو گئی، ایک وجہ طاری میرے اوپر ہو گیا۔ اسی درمیان میں میرے ذہن میں یہ بات آئی، خواب میں کہہ رہے ہیں کہ میرے ذہن میں آئی کہ میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے حوالے سے یہ کوشش کیا کرتا تھا کہ تبرک مجھے حاصل ہو جائے۔ کہنے لگے کہ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریش مبارک پہ ہاتھ رکھا اور مجھے 2 منہ مبارک عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا، ابھی زبان سے کچھ نہیں کہا، ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں تو ابھی حالت خواب میں ہوں، کیا یہ مجھے اٹھنے کے بعد بھی یہ مجھے میسر ہو سکیں گے، کیا یہ میرے پاس محفوظ رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس خیال کو بھی جان لیا اور فرمایا کہ یہ تمہارے پاس موجود رہیں گے۔ پھر آپ جو ہے وہ جو کیفیت آپ کی تھی وہ جب ختم ہوئی اور آپ جاگے تو اس وقت آپ کے پاس وہ منہ مبارک تشریف فرما نہیں تھے، تو آپ گھبرا گئے، لیکن ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ کہیں بھی نہیں جائیں گے، تو آپ کو اطمینان تو تھا لیکن ایک پھر بھی پریشانی آپ کو محسوس ہونے لگی کہ وہ کہاں چلے گئے۔
تو پھر آپ کی آنکھ لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری عطا فرمائی کہ یہ جو منہ مبارک ہیں وہ میں نے تکیے کے نیچے رکھے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے لے لیجئے اور آپ کو وہیں پہ ملیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صحت کلی کی دعا عطا فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لمبی عمر عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ان کی آنکھ کھلتی ہے اور پھر منہ مبارک جہاں سرکار نے فرمائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ان کو ملے تھے اور انہوں نے وہاں سے وہ منہ مبارک اپنے پاس رکھے اور اس کو ہمیشہ جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ رکھا، اور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرمائی اور ایک کافی عرصے تک آپ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے۔ تو یہ ان پر ایسا کرم ہوا کہ یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو خاندان ہے، تین افراد، یہ یوں تینوں کے تینوں اس واقعے کے اندر جمع ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب میں اپنے والد کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور جن کو خواب میں زیارت ہوئی وہ اپنے والد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ خوشخبری جو مجھے پہلے سنائی تھی وہ میرے والد نے مجھے آگے سنائی تھی۔ تو تینوں اس واقعے کے اندر جمع ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم کیا کہ ان کو یوں منہ مبارک جو ہے وہ نصیب ہوا۔ سبحان اللہ، بہت بہت پیارا واقعہ۔ آپ دیکھیں کہ کیسے عشق کو یہ سمجھے کہ گرما دینے والا یہ واقعہ تھا، سبحان اللہ۔ اسی طریقے کا ایک بڑا زبردست واقعہ یہ بیان کیا گیا، وہ ہے قصیدہ بردہ شریف جنہوں نے لکھا ان کا۔ اللہ اکبر، امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، عرب و عجب میں آج یہ قصیدہ بڑی محبت اور شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ پہلے بادشاہ اور عمرہ کی شان میں قصیدے لکھتے تھے، تو کسی نے آپ سے کہا کہ آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں قصیدے لکھیں، چنانچہ انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں قصیدے لکھنا شروع کیے۔ اس دوران آپ پر فالج کا حملہ ہوا تو آپ نے علاج بہت کروایا، افاقہ نہ ہوا، تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ حبیبوں کے حبیب اور طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کروں کہ ان کی بارگاہ میں عرض کروں گا تو ضرور میرا کام ہوگا۔ چنانچہ آپ نے یہ قصیدہ لکھا، 168 یا 170 اشعار کے قریب یہ آپ نے لکھے۔ لکھ کر جب سوئے تو آپ کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بوصیری اپنا قصیدہ سناؤ، چنانچہ آپ نے یہ قصیدہ سنانا شروع کیا، اور جب اس شعر پر پہنچے کہ کم ابرأت وصبم باللمس راحتہ واطلقت عربم من ربقت اللممی، کہ بارہا بیمار اچھے ہو گئے آپ کا ہاتھ مس ہونے سے، اور بارہا ایسے لوگ کہ جن کے اوپر یعنی یہ نہیں جنات چڑھ جاتے ہیں یا اس طرح کے یہ معاملات ہو جاتے ہیں، اور یعنی وہ بالکل مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں اور وہ شفا انہیں مل جاتی ہے، تو کہا بارہا ایسے لوگ جو ہے وہ آپ کا ہاتھ مس ہونے سے ان کی بیماری یہ دور ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور بعضوں نے لکھا کہ ایسے ٹھیک ہو گئے کہ جیسے گویا وہ بیمار تھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جیسے ہی اس قصیدے کو مکمل کیا، اس شعر کو پڑھا، حضور علیہ السلام یہ خوش ہو گئے اور اپنا مبارک ہاتھ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مفلوج زدہ حصے پر پھیرا۔ سبحان اللہ، آپ کو شفا مل گئی، آپ ٹھیک ہو گئے، آپ نے اپنا قصیدہ مکمل کیا۔ نبی کریم علیہ السلام خوش ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے انعام کے طور پر اپنی یمنی چادر، جسے عربی میں بردہ کہتے ہیں، وہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ عطا فرمائی۔ جب آپ اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چادر بھی موجود ہے، اور آپ کا جو مفلوج زدہ جسم تھا وہ بھی صحیح ہو گیا۔ آپ نماز فجر پڑھنے کے لیے گئے، سبحان اللہ، آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، آپ کے چہرے پر نور تھا، سب نے آپ کو مبارکباد دی۔ اور اس کے بعد جب آپ مسجد سے باہر نکلے تو ایک مظلوم نے کہا کہ بوصیری اپنا قصیدہ تو سناؤ، تو آپ نے فرمایا قصیدے تو بہت سارے ہیں، کون سا سناؤں؟ فرمایا جس کی ابتدا اس سے ہے کہ امن تذکر جیران بدی سلمی۔ تو آپ نے فرمایا ابھی تک تو میں نے اپنا قصیدہ کسی کو بھی نہیں سنایا۔ تو اس مظلوم نے یہ کہا کہ اے امام، رات جب آپ یہ قصیدہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سنا رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام اس پر یوں خوش ہو رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہوا چلتی ہے اور باغ کے پھول یہ کھل اٹھتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا مبارک چہرہ یہ اسی طرح یوں سمجھو کہ یہ برکتیں یہ بکھیر رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیسی یوں سمجھے کہ تبرکات کی یہ بہاریں ہیں، تبرکات کی یہ برکتیں ہیں۔ اچھا، یہ بعضوں کو یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تبرکات ہیں تو اس کی اصل کہاں سے ہے؟ یہ منہ مبارک شریف ہیں تو یہ اس کی یہ کہاں سے یہ ثابت ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پڑھاتے تھے، ایک مدرسہ مسکینیہ تھا، اس میں تدریس کرتے تھے۔ وہاں پر ایک مرتبہ 12 ربیع نور شریف کو جو ہے نا یہ سلسلہ تھا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے منہ مبارک شریف کی زیارت کروائی جا رہی تھی، تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ بھئی یہ زیارت کروائی جا رہی ہے تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ کہا کن کے بیٹے ہیں؟ تو والد صاحب کا نام بتایا۔ تو کہا یہ کیسے ثابت ہے؟ تو کہا لوگ کہتے ہیں میں ان کا بیٹا ہوں اور ان کا بیٹا ہوں، باقاعدہ کاغذات میں لکھا ہے۔ فرمایا اسے بھی مسلمان کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے منہ مبارک ہے،
اسی لیے ہم اس کو مانتے ہیں. تو یہ نہیں ہمارا کام ہے ماننا. مدنی مذاکرے کے اندر کئی باتیں یہ ہوئی کہ ہم ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، لہٰذا ہمیں ماننا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس ماننے کی برکت سے دنیا اور آخرت کی برکتیں یہ حاصل ہوں گی. مزید کیا فرمائیں گے حضرت اس حوالے سے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد کے اندر تقریباً 3 رسالے لکھے ہیں اس موضوع پر، سبحان اللہ. اور وہاں پر اس طرح کا سوال بھی موجود ہے. اس کے جواب میں آپ نے یہی ارشاد فرمایا، یعنی خلاصہ یہی بنتا ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا کام ہے ماننا، کیونکہ مسلمان سلفن خلفن شرقن غربن ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں، یہ منہ مبارک ہیں. تو ہمارا کام ہے ماننا. ہم ظاہر ہے کہ اپنے خاندان کے بارے میں پورا نہیں کرتے کہ یہ کون ہے تو کہاں سے ثابت ہے، یعنی وہی جو آپ نے مثال دی، تو اس کے بارے میں یہ ماننا پڑے گا، کیونکہ ہمیشہ سے بزرگان دین مانتے چلے آئے. تو آج 14ویں صدی میں جا کے ہم کہیں کہ بھائی یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ہمیشہ سے بزرگان دین اس سے برکتیں حاصل کرتے چلے آئے. تو آج ہمیں ہی احتیاط سمجھ آ رہی ہے کیا وہ ان سے بڑھ کر ہم جو ہے وہ احتیاط اور محتاط ہیں؟ کہ ایسا نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ ماننا پڑے گا. اور چونکہ اعلیٰ حضرت نے یہاں ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ اگر بالفرض یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی جھوٹا بھی منسوب کر رہا ہے تو یہ اس کا معاملہ ہے، وہ اس کو جو ہے وہ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا اور وہ گناہ گار ہوگا. لیکن جب ہمارے سامنے یہ بات مشہور ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تبرک ہے، یا یہ پیالی مبارک، یا یہ منہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو ہمارا کام ماننا ہے، تعظیم کرنا ہے. ہمیں اسی تعظیم اور اسی ماننے پر ہی ثواب دیا جائے گا. اور اس کے کئی واقعات ہیں، وہ جس طرح امیر علیہ سنت نے غالباً ایک رسالے کے اندر لکھا ہے کہ کچھ ڈاکو جو ہے وہ ایک جگہ پر پہنچے اور وہاں پر جو ہوٹل کا یا جو بھی اس جگہ کا مالک تھا اس کا بیٹا معذور تھا، اور وہ شخص یہ سمجھا کہ بھائی اللہ والے ہیں. انہوں نے ظاہر بھی یہی کیا تھا کہ ہم اللہ والے ہیں اور ہم جو ہے وہ راستے میں قافلے میں نکلے ہوئے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت کے لیے نکلے ہیں. تو اب اس نے حسن ظن رکھا اور مان لیا کہ بھائی اللہ والے ہیں. جب اس نے کھانا پیش کیا اور اس کھانے میں سے کچھ بچ گیا تو اس نے اپنے معذور بیٹے کو کھلا دیا. اب وہ وہاں پر چلے گئے، حالانکہ وہ ڈاکو تھے. جب یہ سارا معاملہ کر کے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کل جو بچہ معذور تھا بالکل صحیح سلامت چل رہا ہے. تو پوچھنے لگے کہ بھائی یہ بچہ تمہارا صحیح کیسے ہو گیا، حالانکہ کل تو یہ معذور تھا. تو کہا کہ آپ اللہ والے لوگ ہیں اور میں نے حسن ظن قائم کیا کہ آپ کے جھوٹے میں شفا ہوگی، لہٰذا میں نے جو ہے وہ اپنے بچے کو یہ آپ کا جھوٹا یا تبرک میں نے اس کو کھلا دیا، اس کی برکت سے اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی. تو دیکھیں اگرچہ وہ تھے ڈاکو، لیکن اس کا حسن ظن کیسے کام کر گیا کہ اس کے بیٹے کو شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی. تو یہی ہے کہ ہمارا کام ماننا ہے. اگر بالفرض کوئی اس طرح غلط منسوب کرے گا تو وہ اس کا معاملہ ہے، وہ جواب دہ ہوگا. ہمیں تعظیم کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ ملے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا، یہ تو ہم نے جو بات کی قرآن و حدیث سے بات کی، نبی کریم علیہ السلام کے تبرکات کی بات کی. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ہم کو لگتا ہے پارٹ 2 کرنا پڑے گا. ابھی تو سوچ رہا تھا اولیاء کرام کے جو ہے نا وہ تبرکات کا سلسلہ اب تو یہ تو شروع ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. یہ ایک واقعہ بڑا زبردست یہ ہے کہ جہاں پہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ معاملہ ہے، اہل بیت اطہار کی کیا شان ہے، سبحان اللہ. وہ عرب کا ایک شاعر تھا دیب الخزائی. تو ایک مرتبہ اس نے اہل بیت کی شان میں قصیدہ لکھا اور امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہو گیا. آپ سید زادے ہیں اور سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے آپ بیٹے ہیں، اور سلسلہ علیہ قادری رضی اللہ کے 8ویں بزرگ ہیں امام علی رضا. تو دیب الخزائی نے آپ کو یہ قصیدہ سنایا امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی کو. آپ سن کر بہت خوش ہوئے. اچھا، خلیفہ مامون الرشید بھی وہیں تھا. اس نے امام علی رضا کو خوش دیکھ کر دیب الخزائی کو 50,000 دینار یہ سونے کے یہ انعام کے طور پر دیے. دیبل نے انعام قبول کیا اور امام علی رضا سے عرض کی کہ علی جو خواہش ہے کہ آپ اپنی کوئی استعمال شدہ کپڑا عطا فرمائیں. دیکھیں اس سے تو انعام مل گیا، مگر یہاں جو نا وہ کس کی عرض لیے حاضر ہیں؟ تبرک کی عرض لیے. کوئی کپڑا عنایت فرمائیں تاکہ میں اسے کفن بناؤں. امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی خواہش پوری کی اور ایک کرتا اور تولیہ اسے عطا کیا اور فرمایا انہیں سنبھال کر رکھنا، یہ آپ کی حفاظت کریں گے. دیبل کہتا ہے مجھے عراق جانے کا اتفاق ہوا، میں نے امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی کا مبارک کرتا اور تولیہ بھی ساتھ رکھ لیا. قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا. اچانک ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، قافلے کا تمام سامان لوٹ کر لے گئے، میرا بھی سامان لوٹ گئے. اب میں راستے کے کنارے پریشان حال بیٹھا تھا کہ اتنا قیمتی کرتا اور یہ تولیہ مبارک میرا یہ چلا گیا. امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی کی نصیحت یاد آ رہی تھی کہ اس کرتے اور تولیے کو سنبھال کر رکھنا، یہ تمہاری حفاظت کریں گے. افسوس دیکھو میں سنبھال نہیں سکا. اسی دکھ میں بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ ڈاکوؤں کا سردار گھوڑے پر سوار یہ واپس آیا، پیچھے باقی ڈاکو بھی آ رہے تھے. اب حیرانی کی بات یہ تھی کہ دیب الخزائی کہتے ہیں کہ وہ ڈاکو جو ہے میرا ہی لکھا ہوا قصیدہ پڑھ رہا تھا جو میں نے امام علی رضا رحمۃ اللہ کو سنایا تھا. تو
میں نے جو ہے وہ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک طرف یہ ڈاکو بھی ہے اور دوسری طرف اہل بیت سے محبت بھی کرتا ہے. چنانچہ میں نے موقع دیکھ کر اپنا تعارف کروا دیا کہ جو قصیدہ پڑھے ہونے تو میرا ہی لکھا ہوا ہے. جب اسے پتہ چلا کہ میں دیب الخزائی ہوں اور یہ اہل بیت کی شان میں قصیدہ میں نے ہی لکھا ہے، وہ تو اہل بیت کا دیوانہ تھا. اس پر ایسی یہ جوش عقیدت میں آیا کہ سارے قافلے والوں کا سامان اس نے واپس کر دیا. آپ فرماتے ہیں مجھے بھی وہ تولیہ بھی مل گیا، وہ کرتا بھی مل گیا، اور اللہ کی شان کے ان تبرکات کی برکت سے کچھ ہی دیر پہلے جو شخص یہ لوٹ کھسوٹ کر رہا تھا اب وہ ہمارا محافظ بن چکا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دی. تو بتائیے کہ تبرکات یہ کتنی اس کی برکتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے. آخر میں کیا مدنی چینل کے ناظرین کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہی ہے کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے تبرکات خود حاصل ہو جائیں تو اس سے مزید برکتیں حاصل کرنے کا آپ کو موقع مل گیا ہے. تو گھر کے اندر اس طرح پہلے ہم نے کہا کہ آداب کے ساتھ رکھے جائیں، اور اگر آپ کے پاس میسر نہیں ہے، آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو پھر کبھی ایسے مقام پر جانے کا موقع ملے جہاں تبرکات کی زیارت کروائی جا رہی ہو تو باادب ہو کر، اور دیکھیں حسن عقیدت کے ساتھ جایا جائے. اگر وہی کیفیت ہوگی کہ پتہ نہیں کہاں سے ثابت ہے تو کیا ہے، تو پھر برکتیں نصیب نہیں ہو سکتی. آپ کو اپنا اعتقاد مضبوط کرنا پڑے گا. دیکھیں یہاں بنیادی بات ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی عطا فرمانے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذرائع بنائے ہیں، یہ جو ہے وہ اسباب بنائے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں یہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں. کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ یہ جو چیز ہے یا یہ تبرک ہے یہ براہ راست خود عطا دینے والی ہے. ایسا عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں ہوتا. تو مسلمانوں سے بھی حسن عقیدت رکھیں، اور جہاں آپ تبرک کی زیارت کرنے جا رہے ہیں وہاں بھی یہی حسن عقیدت رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں برکتیں رکھی ہیں. اور ہمارے اندر تو ظاہر ہے کہ وہ چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم دعا کریں گے اور مستجاب الدعوات بن جائیں گے. تو ہو سکتا ہے ان نیک لوگوں کی تبرک کی برکت سے، ان نیک لوگوں کی برکت سے ہمیں جو ہے وہ ہماری خالی جھولی جو ہے وہ بھر جائے. اور ایک امام احمد بن حنبل کا مجھے آخر میں واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی والدہ کو، آج ہم کہتے ہیں نا کہ یار بزرگان دین کے قریب دفنا دو تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ملیں گی، تو انہوں نے یہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا اپنی کتاب کے اندر کہ اس والدہ کو اس نے اپنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قریب میں جو ہے وہ دفنا دیا. ایک رات کے بعد اس کو اپنی والدہ کی زیارت ہوئی اور وہ کہنے لگیں کہ تم نے ہمیں ایسے لوگوں کے پاس دفن کر دیا کہ جہاں ہر رات، یا ایک قول کے مطابق اس نے کہا کہ ہر شب جمعہ کو وہاں رحمت کی برسات ہوتی ہے، اور میں بھی ان لوٹنے والوں میں سے ہوں. تم نے ہمیں جو ہے وہ اتنی بڑی سعادت عطا کر دی ہے کہ ایسے بزرگ کے ساتھ ہمیں دفنا دیا ہے. تو یہی ہے کہ اپنا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اور جہاں جا رہے ہیں وہاں پر اس اعتقاد، مضبوط اعتقاد کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم یہاں دعا کریں گے اللہ پاک ان کی برکت سے ہمیں عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ رہا آج اللہ والوں کے تبرکات. کافی سارے سوالات ہوئے اور کافی مفید باتیں پتہ چلیں. قرآن و حدیث سے ہم نے یہ سنا، واقعات الحمدللہ ڈسکس ہوئے. تو ضرور ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے، ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تبرکات کا صدقہ ہماری دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ والے ہیں جو